السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹیڈ آورز۔ مجھے امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ سٹوری بالکل بھی پسند نہیں آئے گی اور نہ آپ کو پہلے آتی ہوں گی، لیکن پھر بھی میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، یہ سٹوری آپ نے ضرور سننی ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی عمارت اپنے شان و شوکت کے ساتھ شہر کے مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس یونیورسٹی میں کئی ہزار طلباء پڑھتے ہیں، مگر یہاں کے طلباء اور عملہ سبھی ایک راز سے واقف نہ تھے۔ یہ راز یونیورسٹی کی بیسمنٹ میں ہے، جو ایک پارکنگ ایریا کے طور پر استعمال ہوتا تھا، مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہاں کے طلباء اکثر بیسمنٹ کے بارے میں سناتے تھے کہ یہاں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، مگر کوئی بھی ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلا دن یونیورسٹی کا تھا اور میں اور اسد پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے تہہ خانے میں گئے۔ میں نے بیسمنٹ میں پارکنگ کی اور گاڑی سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ میں ایک عجیب سا سناٹا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا۔ اگلے دن میری دوست سارا، جو میرے ساتھ ہی میڈیکل پڑھ رہی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ بیسمنٹ میں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ میں نے اسے مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں۔ ایک دن لیکچرز لینے کے بعد میں بہت لیٹ ہو گیا، تو میں لائبریری میں کچھ دیر پڑھائی کرتا رہا۔ مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب میں واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو میں نے بیسمنٹ میں ایک عجیب سی آواز سنی۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، لیکن جب میں گاڑی کے قریب پہنچا تو مجھے لگا کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی کے شیشے میں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی بھگا دی۔ ایک شام میں، سارا، عمر اور کچھ اور دوستوں نے بیسمنٹ میں جا کر اس حقیقت کو جاننے کا ارادہ کیا۔ ہم سب نے اپنے کیمروں اور ٹارچز کے ساتھ بیسمنٹ میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ ہم سب بیسمنٹ میں پہنچے۔ وہاں کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ ہم نے بیسمنٹ کا معائنہ شروع کیا اور جلد ہی ہمیں کچھ عجیب و غریب نشانیاں ملیں۔ ایک کونے میں ہمیں پرانے خون کے دھبے اور کچھ عجیب و غریب نقش و نگار ملے۔ جیسے ہی ہم بیسمنٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے، ہمیں ایک کمرہ ملا جس کا دروازہ بند تھا۔ باہر سے تالا بھی لگا ہوا تھا۔ عمر نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی اور آخر ہم نے اس تالے کو بھی توڑ ڈالا اور ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ وہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور ایک کونے میں کچھ ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک سارا نے چیخ ماری اور ہم سب اس کی طرف دوڑے۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک سایہ دیکھا ہے۔ ہم سب نے اس کی بات سن کر کمرے کا معائنہ کیا، مگر کچھ نہیں ملا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ سارا غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب نے سارا کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہم نے ہر کونے، ہر کمرے کی تلاشی لی، مگر سارا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اچانک ہمیں ایک اور کمرہ ملا جس کا دروازہ بند تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو سارا وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ ہم نے سارا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو سفید کپڑوں میں تھی اور اس نے اسے کمرے میں گھسیٹ لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ انتہائی خوفناک تھی۔ ہم سب نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اس راز کو کھول کر ہی رہیں گے۔ ہم نے مزید تحقیق کی اور پتہ چلا کہ کئی سال پہلے ایک لڑکی اس تہہ خانے میں قتل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے اس کی روح وہاں بھٹکتی تھی اور جو بھی وہاں جانا چاہتا اسے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ ہم سب نے
فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑکی کی روح کو آزاد کریں گے۔ ہم نے ایک پادری کو بلایا اور اسے تہہ خانے کی صفائی کی درخواست کی۔ پادری نے کہا کہ ہمیں مل کر دعا کرنی ہوگی تاکہ اس لڑکی کی روح کو سکون مل سکے۔ پادری نے بیسمنٹ میں دعا شروع کی اور ہم سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اچانک بیسمنٹ میں ایک زوردار چیخ سنائی دی اور ہم نے دیکھا کہ ایک سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پادری نے کہا کہ اس لڑکی کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد بیسمنٹ میں کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگے، مگر ہم سب ہمیشہ اس رات کو یاد رکھتے ہیں جب ہم نے یونیورسٹی کے بیسمنٹ کے راز کو کھولا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک یونیورسٹی کی کہانی۔ بعض اوقات یونیورسٹی میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ایکسپلور کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بھی یونیورسٹی جاتے ہیں اور ادھر بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کا کم آنا جانا ہے، اسپیشلی یہ ہانٹڈ پلیسز وہاں ہوتی ہیں جو یونیورسٹی کے ٹاپ پر ہوتی ہیں، بیسمنٹس ہوتی ہیں اور ایون کہ ٹوائلٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان جگہ پہ جانے سے گریز کریں۔ یہ تھی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے بیسمنٹ کی خوفناک کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔